10,000 سے زیادہ عربی الفاظ ایسے پائے گئے ہیں جو انگلش زبان میں استعمال ہوتے ہیں، آج کل استعمال کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ کتاب کا نام بھی دے دیں گے، سورس بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے اس کے بارے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سویلائزیشن جب دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے تو اس کا پربھاؤ بہت دور دور تک پڑتا ہے۔ جس فیلڈ میں اس کی مہارت ہوتی ہے اس فیلڈ میں وہ زبان چھا جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان 7 صدیوں تک 7 سینچریز تک سائنس کی زبان رہی ہے، سائنس کی زبان رہی ہے۔ دھرم کی زبان، دین کی زبان، یہ تو 14 صدیوں تک ابھی بھی ہے۔ قرآن اپنی اصلی زبان میں ہے، حدیث اپنی اصلی زبان میں ہے، پوری ہسٹری اور پوری تاریخ اپنی اصلی زبان میں ہے۔ 20 سے زیادہ ملکوں میں جو ہے سرکاری زبان ہے عربی زبان، تو آج بھی عربی زندہ ہے، انٹرنیشنل لینگویجز میں آتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سائنس کی زبان، جس طرح آج انگریزی سائنس کی زبان ہے، اس طرح کسی زمانے میں سائنس کو سیکھنے کے لیے، کسی زمانے نہیں بلکہ 7 صدیوں تک، 7 سال نہیں 7 صدیوں تک سائنس کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجئے، برٹش اخبار ہے ٹیلی گراف، اور اس کے علاوہ بہت سارے اتہاسکاروں نے اس بات کو لکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو عربی لینگویج کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، پہلی بار جب یہ سب باتیں سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس اپنا ہی گنگان کیے جا رہا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، اتہاس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور انصاف کے ساتھ ہر سویلائزیشن کا جو یوگدان ہے، اس سویلائزیشن نے جو کچھ دیا ہے دنیا کو، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج بھی انگلش میں کچھ سائنٹیفک ٹرمینالوجیز ہیں، سائنسی اصطلاحات ہیں، وہ عربی نام ہے۔ کیمسٹری جو الکیمیا سے، الگوریدم یہ الخوارزمیات سے ہے۔ خوارزمی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کے نام سے ہی الگوریدم ہے۔ الجبرا، خوارزمی صاحب نے ہی الجبر والمقابلہ کتاب لکھی تھی۔ یورپی لوگوں نے جب لیٹن زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا تو الجبر کو الجبرا ہی رکھ دیا۔ تو ایک بات پر آپ غور کریں گے، یہ جو ال شبد ہے کہیں بھی انگلش میں نظر آئے تو آپ ضرور اس میں شک کرنا کہ یہ ضرور عربی سے آیا ہے، کیونکہ یہ عربی کی خاصیت ہے کہ شروع میں ال لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الکوہل عربی ہے، الجبرا عربی ہے۔ اسی طرح مانسون، موسم، موسم سے ٹرانسلیٹڈ۔ سوڈیم، سودا یا سوادا سے، جس کا معنی ہوتا ہے کالا پن۔ ہم اگر اپنی زبان کا جائزہ لیں تو ہماری زبان میں تو ہزاروں لاکھوں عربی الفاظ موجود ہے۔ اپنی یہ جو موجود میں نے کہا وہ عربی ہے، آپ خود ہی احساس کر سکتے ہیں، یہ جو احساس یہ عربی ہے، لفظ یہ خود عربی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ عربی کہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جیسے میں کچھ آپ کو گنا دیتا ہوں: قلم، کتاب، کرسی، دعوت، حلوہ، ربی، خریف، بے نامہ، یہ نامہ تو فارسی ہے لیکن بے ہے، یہ عربی ہے۔ راضی ہونا، چلے عدالت چلتے ہیں، عدالت، قاضی، وکیل، قانون، جرم، یہ سب عربی ہے۔ سیاست، محبت، انتقام، بدلہ، امتحان، نتیجہ، انتخاب، سب عربی ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں عربی زبان سائنس کی لینگویج ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں انگریزی ویسی تھی نہیں، تو اس زمانے میں یورپی لوگ جو زبان استعمال کرتے تھے ایجوکیشن کے لیے، دوسروں کو پڑھانے کے لیے، وہ لیٹن زبان ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اس زمانے میں مسلمان سائنسدانوں نے کتابیں لکھی عربی زبان میں، ان کا ٹرانسلیشن لیٹن زبان میں ہوا۔ اور اب جو انگریزی الفاظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ لیٹن سے آئے ہیں، مطلب عربی لفظ جو ہے ایک زبان کے واسطے سے انگریزی تک پہنچا ہے۔ ڈائریکٹ عربی سے انگریزی پہنچتا تو شاید زیادہ کلیئر ہوتا اور آپ کو سنتے ہی پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ عربی لفظ ہے۔ تھوڑی سی جو چینجنگ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ایک لینگویج کے آ جانے کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے قط ہے عربی میں، انگلش میں کیٹ ہو گیا،
قیرات ہے انگلش میں کیرٹ ہو گیا، قنطار ہے انگلش میں کوئنٹل ہو گیا، قطن ہے انگلش میں جا کر کے کاٹن ہو گیا۔ ایک تو ایسا لفظ ہے جس کو آپ جو ہے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ عربی سے آیا ہے، جیسے زیرو یہ عربی سے آیا ہے، اصل میں یہ صفر تھا عربی میں، جو لیٹن میں جا کے صفرم ہوا اور انگلش میں زیرو ہو گیا۔ اسی طرح کبھی کبھی فرینچ سے یا جرمن لینگویجز سے ہو کر بھی عربی انگریزی تک پہنچا ہے، جیسے کافی ہے، یہ اصل میں قہوہ تھا، فرینچ میں کیوے بن گیا اور انگلش میں جا کر کے کافی بن گیا۔ تو اس طرح اسٹیشن سے گزرتے ہوئے چینجز بھی آ جاتے ہیں، تو اس پر خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو 10,000 عربی الفاظ ہیں جو انگلش میں پائے جاتے ہیں، اس پر کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سلیمان ابو غوث نے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 10,000 ایسے الفاظ کو کاؤنٹ کیا ہے جو انگلش میں بولے جاتے ہیں آج۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر بہت طاقت ہے، بہت دھنی اور مالدار زبان ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں نے کوشش کی اور پھر سے ان کو پوری دنیا کی قیادت کا موقع ملے تو عربی میں دمخم موجود ہے جو دوبارہ سائنس کی زبان بن سکے۔ انٹرنیشنل زبان تو ہے ہی پہلے سے، نمبر 1 پہ بننے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔